ہم مان کر ادا نہ کریں تو ہم گنہگار ٹھہرتے ہیں، ہم مجرم ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے پاک کلام کے اندر ہمیں یہ سکھایا گیا کہ فرشتے کے حضور یہ مت کہہ کہ ایویں بس منہ جو کٹ بیٹھا تھے، ایویں ہوگی سی گل، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ پھر تو گنہگار ٹھہرے گا اپنے جسم کا، کہ تو نے اسی بدن سے، اسی جسم میں سے، اسی زبان سے، اسی منہ سے تو نے خدا کے لیے کچھ ٹھہرایا تھا اور تو اس کا گنہگار ہوگا۔ اور جو اپنے جسم کا گنہگار ہو وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے حرام کار اپنے بدن کا گنہگار ہوتا ہے۔ اتنی بڑی سزا اس شخص کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کو سیکھیں، خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ خدا کے حضور جو کچھ کہے وہ کرنا پڑتا ہے، اور اس میں دیر مت کریں، کیونکہ یہ خدا کا اور آپ کا معاملہ ہے۔ دنیا کے معاملات کو سائڈ پر رکھ کر خدا کو اولویت دے تاکہ آپ مجرم نہ ٹھہریں۔ اس لیے بڑی خوبصورت بات خدا کے کلام میں کچھ آئین، اصول اور قانون اس کے لیے بتائے گئے ہیں، جو گنتی کی کتاب کے 30ویں باب میں ہمارے لیے لکھے گئے ہیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے اگر کوئی بیٹی کوئی منت مانے کہ میں خدا کے لیے یہ کام کرنا چاہتی ہوں، اور اس کا باپ خاموشی کے ساتھ اس کی بات کو سنتا رہے اور اس کو روک ٹوک نہ کرے، تو وہ اس منت کو ادا کرنے پر راضی ہے۔ تو اس کو یہ ادا کرنی پڑے گی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو میری بیٹی نے کہا تھا تو وہ ادا کرے، کیونکہ جب وہ کلام میں لکھا کنواری ہے اور اپنے باپ کے سامنے اس بات کو رکھتی ہے کہ میں خدا کے لیے ایسا کچھ کرنا چاہتی ہوں، تو پھر اس کا باپ اگر اس کو یہ کہہ دے کہ نہیں ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ منت جو ہے اسی وقت کینسل ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ خاموشی کے ساتھ سنتا ہے تو پھر وہ اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بیوی شوہر کے ہوتے ہوئے اگر وہ کوئی بات اپنے دل میں ٹھہراتی ہے کہ میں خدا کے لیے ایسا کرنا چاہتی ہوں، تو اگر اس کا شوہر خاموشی سے اس بات کو سنے اور اس کی ہاں کے ساتھ ہاں نہیں ملائی، پھر بھی خاموش ہے، تو وہ بھی دینے کا ذمہ دار ہے، کیونکہ اس نے اس کا انکار نہیں کیا ہے، خاموش رہا ہے، پر اس نے اس کو کینسل نہیں کیا۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے اگر کسی کی کسی کے ساتھ انگیجمنٹ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے منگیتر کے ساتھ یہ بات کرے کہ میں نے خدا کے لیے ایسا کرنے کا فیصلہ کیا ہے یا خدا کے حضور میں یہ کچھ کروں گی، اگر اس کا منگیتر اس بات کو کینسل کر دے کہ نہیں ایسا نہیں ہم کر سکتے، تو وہ پھر اس کی زندگی سے کینسل ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ خاموشی سے سننے کے بعد چپ کر رہے تو وہ اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے خدا کا کلام میں سکھاتا ہے منت نہ ماننا تیرے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ اگر تو منت مانے گا تو پھر تجھے ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ تیرا اور تیرے خدا کے درمیان فیصلہ ہے، یہ کسی انسان کا نہیں ہے۔ اس لیے انسان کی اپنی ڈیزائر ہے، وہ خدا سے کیا لینا چاہتا ہے، خدا سے کیا پانا چاہتا ہے، وہ کس طریقے کے ساتھ خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ جیسے خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، پیدائش کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں تو یعقوب جب اپنے باپ اسحاق سے برکت لے کر نکلتا ہے تو راستے میں شام ہو جاتی ہے اور ایک جگہ پر سو جاتا ہے، تو خدا کا کلام میں سکھاتا ہے وہاں پر وہ ایک رویا دیکھتا ہے، خواب دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی ہے جس کا ایک سرا زمین پر دوسرا آسمان پر ہے، اور آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں اور یہاں سے اوپر جا رہے ہیں۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر خدا کی ہیکل بنائی گئی۔ سلیمان نے خدا کی ہیکل بنائی، خدا کا گھر بنایا، مذبح بنایا، جس کے لیے آج بھی قومیں اس کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔
سب اس بات کو سیکھیں اور جانیں، خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ اس نے کہا یہ تو وہ جگہ ہے جو خدا کی ہے۔ تو اگر میرا خدا میرے سفر میں جو میں کر رہا ہوں مجھے کھانے کے لیے روٹی دیتا رہے اور میری آمد و رفت میں میری حفاظت کرتا رہے، مجھے سلامت لے کر جائے، سلامت لے کر آئے، تو میں خدا تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا 10واں حصہ تجھے دوں گا۔ اب یہ خدا نے اس کو نہیں کہا، یہ اس کی اپنی رضا ہے، یہ اس کی اپنی ڈیزائر ہے، یہ اس کی اپنی پرسنل خدا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، جس کے لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب وہ ایسا کرتا ہے تو خدا نے اس کو اور اس کی اولاد کو اس قدر برکت دی کہ آج ہم پوری دنیا میں اس کا شہرہ سنتے ہیں، ان کی عزت ان کے بارے میں کہ وہ پوری دنیا کو قرض دینے والے ہیں، پوری دنیا کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں پر وہ کسی سے قرض نہیں لیتے۔ یہ خدا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، یہ خدا کے ساتھ وعدہ معاہدہ ہے، یہ خدا کے ساتھ چلنے کا انسان کا اپنا ذاتی تعلق ہے کہ وہ کس طرح سے خدا سے کیا پانا چاہتا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں، کسی پرابلم میں جاتے ہیں، تو خدا نے ہمیں ایسا نہیں کہا کہ ہم ایسا کریں، لیکن خدا کہتا اگر تو نے یہ ٹھہرا لیا ہے تو پھر تجھے واجب ہے، جب تک تو یہ ادا نہیں کرے گا تو اپنے جسم کا گنہگار ہوگا۔ اس لیے خدا کا پاک کلام ہمیں اس کے بارے میں وضاحت سے تعلیم دیتا ہے۔ ہم جتنے خداوند کے ماننے والے ہیں، خدا کے لیے رضا کی قربانی آپ اپنی مرضی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بدن کو، اپنی جان کو، جسم کو، اپنے گھر کو، خاندان کو، چرچ کو، کلیسیا کو، اپنے وقت کو، کچھ بھی آپ خدا کے لیے اپنی ذات کے ساتھ منسلک کر کے رکھ سکتے ہیں۔ خدا اسی پر فوکس کرتا ہے، خدا اسی پر توجہ کرتا ہے، خدا اسی پر نظر کرتا ہے، کسی اور پر نہیں، کیونکہ خدا کے وہ دل کے قریب ہوتا ہے، خدا کو وہ خوش کرتا ہے، خدا اس سے خوش ہوتا ہے جو اس کے حضور میں سوختنی قربانی چڑھاتا ہے، شکر گزاری دیتا ہے، اپنی منتیں پوری کرتا ہے۔ تو آج ہم اس خاندان میں جہاں ہم موجود ہیں، ہم نے سنا کہ ان کے دل کی اپنی ڈیزائر تھی کہ ہم ایسا کریں گے۔ تو یاد رکھیے، ہم خدا کے ساتھ جب کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، اور اس کمٹمنٹ میں، اس وعدے معاہدے میں ہمیں دیر نہیں کرنی، اس کام کو پورا کرنا ہے تاکہ ہم گنہگار نہ ٹھہریں۔